السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو قیام کے متعلق بتایا تھا۔ آج کی کلپ کے اندر میں آپ کو قرأت کے بارے میں، جو نماز کا تیسرا فرض ہے، قرأت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرأت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور قرأت نماز کے اندر کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو آج کے اس کلپ کے اندر بتاؤں گا۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے بات شروع کرتے ہیں کہ قرأت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قرأت سے مراد مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا ہے، مطلقاً ایک آیت کا۔ فرض کی 2 رکعتوں کے اندر، وتر، سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں کے اندر، چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو، ہر ایک کے اوپر پڑھنا مطلقاً ایک آیت کا یہ فرض ہے۔ اور قرأت کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ تمام حروف کو اپنے اپنے مخارج سے پڑھنا، جیسے مثلاً جیم ہے، زے ہے، ذال ہے اور زوئے وغیرہ، اس طریقے کے حروف جن کے مخارج بڑے بڑے قریب ہوتے ہیں، تو ان تمام حروف کو اپنے اپنے مخارج سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھنا، اور اتنی زور سے پڑھنا کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو سن لیں، آپ خود اپنی قرأت کو سن رہے ہوں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ قرأت اس طریقے سے کرتے ہیں، مثلاً ان کے تو ہونٹ بھی نہیں ہلتے ہیں، دل کے اندر پڑھنے کو وہ قرأت سمجھ لیتے ہیں، تو وہ قرأت نہیں کہی جائے گی اور فرض ادا نہیں ہوگا، ایسی نماز نہیں کہی جائے گی۔ تو لہذا انہیں چاہیے کہ وہ لوگ اتنی زور سے پڑھیں، قرأت کریں کہ ان کے کان ان کی آواز کو سن لیں۔ اور قرأت جو ہے وہ یہ فرض ہے چونکہ نماز کا تیسرا، تو لہذا اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بتا دیں کہ امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب آپ قرأت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر امام جو ہے کہ پیچھے مقتدی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ قرأت نہیں کرے گا، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، کسی بھی نماز کے اندر مقتدی جو ہے وہ قرأت نہیں کرے گا، نہیں پڑھے گا۔ یہاں تک کہ اگر جہری نماز کے اندر امام نے قرأت شروع کر دی ہے اور مقتدی نے جو ہے ابھی ہی نیت باندھی ہے اور امام نے قرأت شروع کر دی، تو وہ ثنا بھی نہیں پڑھے گا۔ قرأت شروع ہونے کے بعد میں وہ ثنا بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اور قرأت جو ہے وہ امام کی قرأت جو ہے وہ مقتدی کی قرأت کہلاتی ہے۔ تو امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت کرنا یہ جائز نہیں ہے، سخت گناہ علماء نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ اور ایک حدیث بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ اس طریقے کی روایتیں جو ہیں وہ مقتدیوں کے لیے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہو گیا ہے، اور انہیں اس پر دھیان دینا چاہیے کہ امام کے پیچھے اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ قرأت ان کی کرنا جائز نہیں ہے، وہ قرأت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے نماز پڑھیں، اپنی قرأت کریں۔ اچھا، سورت جو ہے، ایک مسئلہ یہ بتا دیں کہ سورت میں نے ابھی کہا تھا کہ فرض کی 2 رکعتوں کے اندر، اور واجب، وتر اور سنتوں اور نوافل کی تمام رکعتوں کے اندر جو ہے وہ مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم الحمدو وغیرہ پڑھتے ہیں، جب ایک ہی آیت سے کام چل رہا ہے تو پھر یہ الحمدو کا پڑھنا اور کسی سورت کا ملانا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں مطلقاً تو ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، لیکن الحمدو شریف پڑھنا، کوئی سورت ملانا، اور اگر سورت یاد نہ ہو تو چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، 3 آیتیں بھی نہ اگر پڑھ سکیں تو کوئی بڑی ایک آیت کا پڑھنا، یہ واجب علماء نے اس کو قرار دیا ہے۔ اگر آپ کی الحمدو چھوٹ گئی تب ترک واجب لازم آئے گا، لہٰذا آپ کو یا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر سجدہ سہو بھول گئے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے الحمدو شریف پڑھ لی، کوئی سورت ملانا بھول گئے تب بھی ترک واجب لازم آئے گا، جب بھی آپ کو یا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا پھر نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی اگر سجدہ سہو نہیں کر پائے۔ تو یہ نماز کے اندر الحمدو کا پڑھنا اور کسی سورت کا ملانا، یہ جو ہے علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔
اچھا، الحمد ایک مسئلہ بڑا اہم ہے۔ الحمد پڑھنے کے بعد میں بعض لوگوں کو، ائمہ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ الحمد پڑھنے کے بعد میں کسی سورت کو پڑھنے کے لیے ان سے تاخیر ہو جاتی ہے، سورج کو مثلا تلاش کرنے میں کہ ہمیں کون سی پڑھنا ہے، کبھی کبھی دماغ میں نہیں آتی ہے کہ کون سی پڑھنا ہے تو دیر ہو جاتی ہے۔ اگر اتنی دیر ہو گئی الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں سورت ملانے کے اندر کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ وہ کہہ سکتا تھا، تب جو ہے اس کا ترک واجب لازم آئے گا، اس نماز کے لیے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کی نماز وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں سورت ملانے کے اندر اتنی دیر کر دی کہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا تھا، تب ترک واجب لازم آئے گا، لہٰذا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ قرأت کے مسئلے تھے اور قرأت کا یہ مطلب تھا جو اچھی طریقے سے میں نے بتا دیا، اور اس طریقے کے مسائل جو ہے نہایت ہی اہم ہیں، بہت ہی ضروری ہیں، جن کی وجہ سے میں یہ پروگرام چلا رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جو مسئلے بڑے اہم ہیں، جن کے اوپر نماز جو ہے ٹکی ہوئی ہے ایک طریقے سے، ان مسئلوں کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ مسائل یاد ہو جائیں اور وہ اچھی طریقے سے مسائل کو یاد کر کے جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کی نماز قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔